آج کا میرا چیپٹر ہے جوش ملیح آبادی کے اوپر۔ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 43 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نام شبیر حسن خاں اور تخلص جوش ہے۔ تقریباً 1896 عیسوی میں ملیح آبادی لکھنؤ متصل قصبے کنول ہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بشیر احمد خاں، دادا محمد احمد خاں اور پردادا فقیر محمد خاں گویا سبھی شاعر تھے۔ مطلب ان کے دادا پردادا سب شاعر ہی تھے۔ ان میں گویا شیخ امام بخش ناسخ کے شاگرد تھے۔ جوش نے اپنے گھر پر اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں مطلب شروعاتی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد لکھنؤ، علی گڑھ، سیتاپور اور آگرہ کی مختلف درسگاہوں میں سینئر کیمبرج تک کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی شادی 1914 عیسوی میں محمد مقیم خاں کی بیٹی اشرف جہاں بیگم سے ہوئی۔ آرام اوپر کر لیتے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد جوش معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ علامہ اقبال نے مہاراشٹر جا شری کشن پرساد کو ان کے لیے سفارشی خط لکھا۔ مہاراجا کی کوششوں سے انہیں حیدرآباد کے دارالترجمہ میں ملازمت مل گئی مطلب نوکری مل گئی۔ ان کا ذہن باغیانہ تھا۔ ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود وہ جاگیردارانہ نظام کے سخت مخالف تھے۔ اسی مزاج کے چلتے انہوں نے نظام حیدرآباد کے خلاف نظم کہی، جس کے نتیجے میں حیدرآباد سے ان کا اخراج ہوا۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، لیکن وہاں انہیں ذہنی آسودگی نصیب نہیں ہو سکی۔ ان کی زندگی کے آخری دن بڑے کرب و انتشار میں گزرے۔ 22 فروری 1982 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ دیکھ رہے ہیں ان کا جو نظم و نثر میں 2 درجن کتابیں ان سے یادگار ہیں۔ ان میں روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، جنون و حکمت، حروف و حکایت، آیات و نغمات، قطرۂ قلزم، الہام و افکار، سیف و سبو اور یادوں کی بارات خود نوشت زیادہ اہم ہیں۔ یہ تھا ان کے مطلب یادگار، جو کہ 2 درجن کتابیں ان سے مطلب 2 درجن انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو کہ جس نام سے یہ مشہور ہیں۔ اس کا جوش ملیح آبادی ان کا نام ہے اور ان کا اصل نام ہے شبیر حسن خاں، تخلص نام جوش ہے، جو کہ شاعر لوگ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، آگے پیچھے لگاتے ہیں۔ ذوق، کوئی مرزا، کوئی غالب، کچھ سے کچھ لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے پیچھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں، اور ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، آگے بھی شیئر کرنا ہے۔